السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ آپ لوگ خیر خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوگا. آج کی جو ویڈیو ہے یہ خصوصی طور پر میں نے بنائی ہے. بہت دوستوں کا اصرار تھا، بے تحاشا فون کالز آئیں کہ یہ ویڈیو ہمیں بنائیں، اسپیشلی ان بچیوں کے لیے اور ان بچیوں کے پیرنٹس کے لیے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا جو پلان کر رہے ہیں اپنی بچیوں کی شادیوں کا. آج کی یہ ویڈیو حق مہر اور نکاح نامے سے متعلق لڑکی کے حقوق اور حق مہر سے متعلقہ ان کالم کے بارے میں ہے جو کہ انتہائی ضروری ہیں. ہم اور آپ لوگ، بچیاں سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں. تو حق مہر میں جو پاکستانی قوانین کے مطابق اس کے کالمز ہیں، ان کا نالج ہر شخص کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. نکاح نامہ بنیادی پاکستان کا قانون ہے کہ نکاح سنت ہے رسول اللہ کی، اور نکاح نامے سے متعلق جو شرائط پاکستان کے قانون کے مطابق ہیں ان کے بارے میں جاننا آپ تمام دوستوں کے لیے بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو نکاح نامے کے متعلق کالمز کے بارے میں بتاؤں، آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے. تو دوستوں میں بتاؤں گا کہ نکاح نامے میں جو سب سے اہم ترین کالمز ہوتے ہیں وہ کالم نمبر 13، 14، 15، 16 اور پھر کالم نمبر 17 ہے. 13، 14، 15، 16، 17 یہ وہ کالمز ہیں جن کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے، اور ان سے متعلق کیا اس میں لکھوانا ہے اور کیا اس میں نہیں لکھوانا یہ جاننا بہت ضروری ہے. کالم نمبر 13 حق مہر کے اس کالم کے بارے میں ہے کہ مہر کی کتنی رقم ہے. یہ حق المہر کی وہ رقم ہے جو شادی کے وقت بیفور کنزومیشن، جب رخصتی ہو جاتی ہے تو یہ لڑکی کا حق ہے، اس کو پہلے دینا ضروری ہے. بے شک دے کر لڑکی واپس کر دے لیکن اس کو دینا بہت ضروری ہے. یہ ہے کالم نمبر 13. اس کے بعد کالم نمبر 14 جو ہے کہ مہر کی کتنی رقم معجل ہے اور کتنی غیر معجل. جو لوگ اردو نہیں سمجھتے ان کے لیے میں بتا دوں کہ پرومپٹ کا مطلب معجل اور ڈیفرڈ کا مطلب غیر معجل. کہیں معجل اور معجل لکھا ہوتا ہے، کہیں معجل اور غیر معجل لکھا ہوتا ہے. تو اس میں معجل اور غیر معجل کیا ہوتے ہیں؟ اہل سنت بھائی اور اہل تشیع حضرات جو شیعہ حضرات ہوتے ہیں، ان میں ریلیجیس بلیفز کے ذریعے معجل اور غیر معجل کا فرق ہے. اہل سنت بھائیوں میں جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی کا نکاح اگر فقہ حنفیہ یا فقہ مالکیہ یا شافعی کے ذریعے کے تحت ہوا ہے تو اس کو جو اس کے رائٹس ہیں، جو اس کا حق مہر ہے، اس کو معجل کہتے ہیں، پرومپٹ. اور جو غیر معجل ہے وہ حق مہر کا وہ حصہ ہے جو دو صورتوں میں ملتا ہے. ان کیس آف ٹو کنڈیشنز. نمبر 1، اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے یا خدا نہ خواستہ دولہا کی ڈیتھ ہو جائے. لیکن اہل تشیع میں معجل اور غیر معجل معجل ہی ہوتا ہے، پرومپٹ ہوتا ہے. اہل تشیع میں ڈیفرڈ حق مہر نہیں ہوتا. تو اس لیے جب آپ لکھیں تو ضرور اس کالم میں لکھیں کہ کیا معجل ہے اور کیا غیر معجل ہے. کیونکہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی، پیرنٹ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ بچی تو دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے یا پارلر میں یا گھر ہی بیٹھی ہوتی ہے، اس بیچاری کو پتہ نہیں ہوتا، اور پھر اللہ نہ کرے ان کیس آف اینی انفارچونیٹ انسیڈنٹ لڑکی کو اور اس کے پیرنٹس کو بھگتنا پڑتا ہے. تو خاص خیال رکھیں کالم نمبر 14 کے حوالے سے. جب آپ اس کو لکھیں اس کا خاص احتیاط رکھیں اور اس میں خاص طریقے سے اس کی کو لکھوائیں. اس کے بعد کالم نمبر 15 ہے کہ کالم نمبر 15 یہ کہتا ہے کہ شادی کے موقع پر آپ نے بچی کو کیا کچھ دیا ہے اس معجل میں سے اور غیر معجل میں سے، کہ کیا آپ نے اس بچی کو کتنا کچھ دیا ہے موقع پہ، وہ اس میں لکھنا ضروری ہے. اور جتنا دیا گیا ہے تو اس کی کوانٹٹی بتائیں.
اس میں آپ سونے کے زیورات جو دلہن کو پہنائے جاتے ہیں وہ لکھیں، یا اگر حق المہر میں اس کے علاوہ سونے کے زیورات کے علاوہ کچھ تحفے تحائف ہیں جو لڑکے والوں نے دیے ہیں تو وہ لکھنے ضروری ہے۔ اس کے بعد کالم ہے کالم نمبر 16، یہ انتہائی ضروری ہے کہ پورے حق المہر یا اس کے کسی حصے کے عوض آپ نے کوئی تحریر یا کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی جائیداد اگر لکھی ہے تو اس کو لکھیں، اور اگر وہ ہے تو اس کی کتنی قیمت طے ہوئی ہے۔ سپوز آپ حق مہر لکھ دیتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں بچی والے کہ جی 100 تولے سونا ہے، 50 تولے ہے، 10 تولے ہے، 20 تولے ہے، تو اس میں یہ لکھا جائے گا کہ جو ڈیفرڈ ڈاور ہے جو کہ ابھی ادا ہونا ہے اس کے بارے میں یہاں لکھنا ہے کہ اس کی ویلیو آج کے سکہ رائج الوقت کے مطابق کتنی ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کل کو کوئی حادثہ ہو جائے تو جو نکاح نامے کے وقت اماؤنٹ طے ہوئی تھی لڑکی اس اماؤنٹ کی انٹائٹلڈ ہے، صرف وہی پیسے لے سکتی ہے جو نکاح نامے میں لکھے ہوئے ہوں۔ تو یہ اکثر لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کا نالج ہونا ضروری ہے۔ تو کالم نمبر 16 میں یہ لکھنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ہمارے آفس میں ایک کیس ہوا تھا، ایک جتوئی کی خاتون تھی مٹھن مائی، اس کا ہم نے کیس کیا تھا، میرے ایسوسیٹ ہیں محمد افضل، انہوں نے کیس کیا تھا، رپورٹڈ کیس ہے۔ کالم نمبر 16 کو ہم نے حق المہر کا حصہ ڈکلیئر کروایا، اور پھر اس کے بعد سے یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا، ایک مثال بن گئی کہ نہیں، حق المہر کا کالم نمبر 16 میں جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ لڑکا دینے کا پابند ہے۔ اگر اس کو اسپیسیفکلی لکھا جائے کہ یہ کالم نمبر 13 اور 14 میں لکھے گئے حق المہر کے بدلے ان لیو آف کہ یہ لکھا جا رہا ہے اور اس کی اتنی ویلیو ہے، تو تمام پیرنٹ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو خصوصی طور پر دیکھیں، میرا موبائل نمبر بھی موجود ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں ان کو فری آف کاسٹ گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد کالم نمبر 17 ہے۔ کالم نمبر 17 یہ کہتا ہے کہ کوئی خاص شرائط، اس میں لڑکی سے متعلق خاص شرائط، لڑکی کا پاکٹ منی منتھلی یا اس کے علاوہ بھی کوئی خاص شرائط آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں میں شادیاں ہوں، بچیاں بھی آئی جائیں، اللہ تعالیٰ ہر بچی کا سہاگ سلامت رکھے۔ بچیوں کی شادی اس لیے نہیں کی جاتی کہ ماں باپ، بچی کے ماں باپ کل کو ان کے خلاف کیس کریں گے، یہ ایک سیکیورٹی ہوتی ہے۔ اور حق مہر میں بہت زیادہ حق مہر بھی گارنٹی نہیں ہوتا خوشیوں کا، تو اس کو صرف ایک حقوق سمجھ کے پاکستانی لاء کے مطابق ریلیجیس رائٹس سمجھتے ہیں، ریلیجیس ڈیوٹی آف دا پیرنٹس، پاکستان کی قانونی اور ریلیجیس ڈیوٹی سمجھتے ہوئے اس کو سمجھیں اور اس کو استعمال کریں۔ اس کے بعد کالم نمبر 18 ہے کہ whether the wife has a right of divorce، یہ اکثر لوگ اس کو کاٹ دیتے ہیں، نل کر دیتے ہیں۔ ایک ہمارے ملنے والے کلائنٹس ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کی لاہور میں شادی ہوئی، پی سی میں ان کی شادی کا فنکشن ہو رہا تھا کہ اس کالم پہ جھگڑا ہوا اور شادی کینسل ہو گئی۔ بعد میں مجھے انہوں نے بتایا، میں نے کہا آپ تو بادشاہ لوگ ہیں، اس کے اوپر جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ حقوق ایسے ہیں کہ اگر وہ لکھ بھی دیا جائے کہ وہ نہیں کرے گا تو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں جی خاوند اگر دوسری شادی کرے گا تو بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا، یا اگر کرے گا تو اتنی پیسے دے گا۔ یہ غیر قانونی شرط ہوتی ہے، کیونکہ جس چیز کی مذہب نے اجازت دی ہے آپ اس کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ایک نالج ضروری ہے ان تمام پیرنٹس کے لیے جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں ریسپیکٹیبل طریقے سے کرنی ہیں۔ یہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ جب شادی کرو تو واضح کر کے شرائط طے کرو، اور اللہ نہ کرے اگر آپ کے درمیان طلاق ہو جائے تو احسان کرو، وہ چیزیں بھی دے دو اگر تم برداشت کر سکتے ہو، تاکہ خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو، جیسے خوش اسلوبی سے شروع کیا تھا، خوش اسلوبی سے اس رشتے کو ختم کرو۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی سچویشن کسی ماں باپ پر یا بچیوں پر آئے۔
لیکن یہ نالج حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. ذہن میں رکھیں، میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، کالم نمبر 13، کالم نمبر 14، 15 اور 16 یہ وہ کالم ہیں جن کا علم، جن کے بارے میں حق المہر میں آپ کا عقل و دانش کے ساتھ بیٹھ کر فل کرانا ضروری ہے. کالم نمبر 14، 15، 16، 14، 15، 16 اس کو یاد رکھیں. میری اس ویڈیو کو دوستوں تک پھیلائیں. جن بچیوں کے مسائل ہیں، اللہ نہ کرے مسائل ہوں، وہ ختم ہو جائیں گے. اور اگر میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے تو ایڈیشنل حق المہر بھی ہوتا ہے. نکاح ہو گیا، شادی کو سال، 2 سال، 5 سال گزر گئے، تو اس طرح کی اپریہنشن ہے لڑکی کو کہ بچے ہو گئے ہیں، خامند بیمار ہے اور خامند کے رشتہ دار شاید اس کو تنگ نہ کریں، زندگی موت کا تو پتہ نہیں ہوتا، تو پھر خامند ایک ایڈیشنل حق المہر بھی لکھ کے دیتا ہے. وہ ایک ڈیکلریشن ہوتا ہے ود ریگارڈز ٹو ایڈیشنل حق المہر، اضافی حق المہر، اور اس میں تحریر کیا جاتا ہے کہ یہ مؤجل ہے، یہ پرومپٹ ہے، یہ دینا ہے. اور ایک بات اور میں بتاؤں کہ نکاح نامے میں لکھی گئی جائیداد، نکاح نامے میں لکھا ہوا حق المہر رجسٹری اور انتقال سے زیادہ ویلڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. آپ اس چیز کے لیے کبھی پریشان نہ ہو کہ جی رجسٹری تو کرا کے نہیں دی، کرائی تھی. ہاں، اگر کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ رخصتی سے پہلے رجسٹری کرائیں گے تو وہ پھر کروانا آپ کی ذمہ داری ہے. تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیشن دے گی، آپ کو فائدہ ہوگا. اس کو سبسکرائب کریں، دوستوں تک پھیلائیں، اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں میرے اس یوٹیوب چینل پر میرا دیا گیا نمبر ہے، مجھے واٹس ایپ کر کے آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھوں گا کمنٹس میں، مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کے علاوہ فیملی سے ریلیٹڈ یا پاکستان میں موجود سول، کرمنل، کانسٹیٹیوشنل، بینکنگ کسی بھی لا سے متعلق کس چیز کا ایشو آ رہا ہے. میجورٹی آف دی کمنٹس کی روشنی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کا حل بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.